موہن ریلوے پٹڑی کے ساتھ ساتھ جنگل میں چلا جا رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد اس مقام تک پہنچنا چاہتا تھا جہاں اس کی بیوی دفن تھی۔ وہ دائیں جانب مڑا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ ساتھ ساتھ وہ گزشتہ رات کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو گلا دبا کر ہلاک کیا تھا اور اس جنگل میں لا کر دفن کر دیا تھا۔ مگر اب اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی بیوی سے کس قدر محبت کرتا ہے، اور اسی جذبے کی خاطر وہ پھر سے اپنی بیوی کی لاش کو دیکھنا اور پیار کرنا چاہتا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس جگہ ایک پرانا سا سنسان مندر تھا جس کے پاس پرانے درخت کے نیچے ہی اس نے اپنی بیوی کو دفن کیا تھا۔ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے دور سے وہی منظر نظر آنے لگا جسے دیکھ کر اس کے قدم اور تیز ہو گئے۔ جیسے ہی وہ مندر کے پاس موجود اس درخت تک پہنچا تو ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ اس جگہ اب بڑا گڑھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے گردن آگے بڑھا کر گڑھے میں جھانکا تو گڑھا خالی تھا اور اس میں اس کی بیوی کی لاش نہیں تھی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا کہ شاید کسی درندے نے اس کی بیوی کی لاش کو گڑھے میں سے نکال کر کھا لیا ہو، مگر آس پاس کوئی نہیں تھا، نہ ہی کسی طرف سے کوئی بدبو محسوس ہو رہی تھی۔ اسی وقت اسے اس سنسان مندر میں سے چاپ کرنے کی آواز آنے لگی، جیسا کہ کوئی پنڈت منتر پڑھ رہا ہو۔ وہ یہ آواز سن کر سکت رہ گیا۔ اسے اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے پاؤں میں سے جان ہی نہیں۔ وہ بے دم ہو کر اسی جگہ گر پڑا۔ وہ ہوش میں تھا مگر اس کا جسم ساکت تھا۔ ساتھ ساتھ چاپ کی آواز تیز ہوتی چلی جا رہی تھی جس سے سارا جنگل گونج رہا تھا، مگر بے بسی سے زمین پر گرا دیکھ رہا تھا کہ اسے سنسان مندر میں سے چار سائے نکل کر اس کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ قریب پہنچ کر ان سایوں نے موہن کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور مندر کے اندر لے جانے لگے۔ موہن کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا تھا، مگر دیکھ سکتا تھا کہ سائے اسے اٹھائے مندر کی سیڑھیوں سے اندرونی کمروں میں اترے، ایک پرانے سے دیوار میں موجود دروازے سے ایک دوسرے ہال نما کمرے میں داخل ہو گئے، جہاں سامنے کی دیوار پر کالی دیوی کا دیو کامت مجسمہ موجود تھا۔ سایوں نے موہن کو اس مجسمے کے قدموں میں لٹایا اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ اسی وقت کالی دیوی کے وہ مجسمے کی آنکھوں میں روشن ہونے لگے اور گہرا سرخ رنگ اختیار کر گئے۔ پھر اندھیرے میں سے ہی وہی چار سائے کسی کو اٹھاتے ہوئے محسوس ہوئے جو سفید لباس میں ملبوس تھا۔ انہوں نے موہن کے پاس اس شخص کو لٹا دیا اور موہن کی نظر اس کی طرف بڑھی تو دیکھا یہ اس کی بیوی کی لاش تھی جسے وہ درخت کے نیچے دفنا آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پنڈت موہن کو اپنے پاس آتا ہوا نظر آیا، جس کے ہاتھ میں ایک چھرا تھا۔ پاس آ کر اس پنڈت نے ایک دم سے وہ چھرا موہن کے سینے میں مار دیا۔ موہن تڑپ بھی نہ سکا اور فوراً ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب پنڈت نے اس کے سینے میں چھرے کی مدد سے اس کا دل نکالا اور خون آلودہ دل کو موہن کے بیوی کا منہ کھول کر اس کے منہ میں خون ٹپکانے لگا۔ ساتھ ساتھ دل کے ٹکڑے کر کے اس کا گوشت اس کی بیوی کے منہ میں ڈالنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ کچھ منتر بھی پڑھ رہا تھا۔ جو ہی موہن کے دل کے خون کا آخری قطرہ
اس کی بیوی کے منہ میں گیا۔ ایک دم سے اس کی آنکھیں کھل گئی اور وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ سب سے پہلے اس نے پنڈت کی طرف چھلانگ لگائی اور یکا یک اس کی گردن گرا ڈالی اور اس کا خون پینے لگی۔ خون پینے کے بعد اس نے مندر کے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی وہ مندر سے نکل کر جنگل میں چند قدم ہی چلی تھی کہ ایک دم سے جنگل بہت ساری چالیں نمودار ہوئیں اور اس سے لپٹ گئیں اور نوچ نوچ کر اس کا گوشت کھانے لگی۔ اب موہن کی بیوی کی چیخوں سے پورا جنگل گونجنے لگا اور ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ پھر آسمان پر کڑاکے کی بجلی گرجنے کی آواز سنائی اور تیز بارش ہو گئی اور آسمان سے خون ٹپکنے لگا۔ جو ہی یہ خون موہن کی بیوی کے جسم پر پڑا، اس کا جسم ڈھانچے میں تبدیل ہونے لگا اور کچھ دیر میں ڈھانچہ زمین میں تحلیل ہو گیا، جبکہ چلیں ایک دم سے واپس جنگل میں غائب ہو گئی۔ اب خونی بارش مزید تیز ہو گئی، جس سے مندر کی دیواریں ٹوٹنا شروع ہو گئی اور کچھ دیر میں پورا مندر زمین بوس ہو گیا۔ اب آس پاس درخت ٹوٹ ٹوٹ کر اس مندر پر گرنے لگا۔ کچھ دیر بعد بارش رکی تو رات کی تاریکی ختم ہونے لگی اور روشن صبح لوٹ آئی۔ ہزاروں سال گزر گئے مگر آج بھی جنگل کے اس حصے پر لال رنگ کی بارش ہوتی ہے۔ عورت کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ بد روحوں کا سایہ ہے، جبکہ اس جنگل کو کالی دیوی کا نام کی وجہ سے کالا جنگل کے نام سے پکارا جاتا ہے اور کوئی بھی وہاں جانا پسند نہیں کرتا۔